السلام علیکم۔ آج میرا نکاح تھا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں تو ویسے بھی بہت حسین تھی، مگر آج اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سبھی کہہ رہے تھے، مگر میرا دل تڑپ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں بہت خوفزدہ تھی۔ آج تک اپنے جس دیور سے میری بہت دوستی تھی، جسے میں اپنا بچہ سمجھتی تھی، آج وہی میرا شوہر کیسے بن گیا۔ یا خدایا، میں اس کا سامنا کیسے کروں گی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ میں اپنے آپ میں ہی سمٹ گئی۔ سارم اندر آیا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھا۔ میرے ہاتھوں میں کپکپاہٹ ہو رہی تھی۔ سارم نے میرا نام پکارا۔ آج تک وہ مجھے رابیل بھابی کہتا تھا، اور آج صرف رابیل کہہ رہا تھا۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں اٹھ کر واش روم جانے لگی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ رابیل، میری بات سنیں۔ وہ بہت پریشان تھا۔ میں نے اس کی بات نہیں سنی اور اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے سمجھانے لگا، مگر میرے اندر جیسے ایک آگ سی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی سرخ چوڑیاں اتار دیں، اپنا دوپٹہ اتار پھینکا جو کہ لال رنگ کا تھا۔ مجھے سارم بے حد برا لگ رہا تھا۔ مجھے سارم سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے کمرے سے نکل جائے۔ تبھی وہ مجھے سمجھانے لگا کہ امی ابو کیا کہیں گے، مگر میں کچھ نہیں سننا چاہتی تھی۔ مجھ پر یہ بندھن زبردستی باندھا گیا تھا۔ وہ افسوس سے مجھے دیکھتا کمرے سے نکل گیا۔ میری پہلی شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ احمد نے مجھے ایک شادی میں دیکھا تھا اور وہ میرے دیوانے ہو گئے تھے۔ پھر تو ان کے ماں باپ نے میرے گھر کی دہلیز پکڑ لی۔ روز آتے تھے کہ رابیل کا رشتہ ہمیں دے دیں۔ گھر والوں نے رشتہ قبول کر لیا گیا۔ جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو گیا۔ میں بہت خوش تھی۔ احمد کا پیار، ان کی محبت مجھ سے سنبھالے نہیں سنبھلتی تھی۔ جتنی محبت وہ مجھ سے کرتے تھے، اس سے زیادہ میں ان سے کرنے لگی۔ گھر میں آنٹی اور میرا چھوٹا دیور سارم، ہم سب ہی ایک ساتھ رہتے تھے۔ جب کہ میری نند طیبہ کی شادی ہو گئی تھی، وہ احمد سے بڑی تھی۔ میری ساس مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں بھی ہر ممکن ان کی خدمت کرتی، اور سارم تو جیسے میرے لیے کسی بچے کی مانند تھا۔ ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتا رہتا۔ بھابی آپ بہت اچھی ہیں، وہ میرا دوپٹہ چومتا اور میں اسے گلے سے لگا لیتی۔ جب بھی سارم کو کوئی کام ہوتا، وہ مجھ سے کہتا۔ میں اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ وہ اب بڑا ہو گیا تھا، تبھی کالج جانے لگا، تو کالج کے قصے بھی مجھ سے شیئر کرتا۔ پتہ ہی نہیں چلا ہماری شادی کو 5 برس بیت گئے۔ ایک دن میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ کچن میں کھانا بناتے ہوئے میں چکرا کر گر پڑی۔ سبھی کو بلایا۔ سارم جو پانی پینے آیا تھا، اس نے مجھے اٹھایا اور مجھے میرے کمرے تک لایا۔ میری ساس آئی اور ان دونوں نے مجھے کمرے میں لٹا دیا۔ سارم نے احمد کو کال کی کہ بھائی بھابھی بے ہوش ہو گئی ہیں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ میری ساس مجھ پر دم کرنے لگی، پانی کے چھینٹے مارے، تب جا کر مجھے ہوش آیا۔ تب تک احمد بھی ڈاکٹر کو لے کر آ گئے تھے۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ میں امید سے ہوں۔ احمد کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ میری ساس سسر بھی بے حد خوش تھے، اور سارم تو خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ چاچا بننے لگا تھا۔ مجھے شرم آ رہی تھی، مگر میں بھی بہت خوش تھی۔ اب مجھے گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا۔ احمد نے جلد ہی ماسی کا بندوبست کر دیا۔ ٹھیک 9 ماہ بعد نوفل میری گود میں آ گیا۔ پھر تو سب گھر والے اس کے دیوانے ہو گئے۔ سارم سارا دن اسے اٹھائے پھرتا۔ وہ چچا بھتیجا سارا دن اودھم مچائی رکھتے تھے۔ میرے تو ہاتھ پیر پھول جاتے، مگر جب نوفل رونا شروع کر دیتا تو سارم اسے منٹوں میں چپ کرواتا۔ نوفل احمد سے بھی زیادہ سارم کا دیوانہ تھا، کیونکہ احمد کا وقت زیادہ تر گھر سے باہر گزرتا۔ وہ جب گھر آتے تو زیادہ تر تھکے ہارے ہوتے۔ ان کے آنے تک نوفل بھی سو چکا ہوتا۔ اب نوفل 1 سال کا ہو چکا تھا اور میں پھر سے پریگننٹ تھی۔ مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ میں پریشان تھی کیونکہ نوفل ابھی چھوٹا تھا۔ وہ امی ابو اور سارم کے ساتھ خوش رہتا تھا۔ احمد کے سمجھانے پر میں کچھ نارمل ہو گئی۔ ابھی مجھے 6واں مہینہ چل رہا تھا۔ احمد اپنے کسی کلائنٹ سے ملنے بلوچستان کے شہر تربت گئے ہوئے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہاں کے حالات ٹھیک نہیں تھے، مگر احمد نے مجھے تسلی دی کہ جب تک تمہاری محبت میرے ساتھ ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ مجھے اپنا اور بچوں کا خیال رکھنے کا کہہ کر چلے گئے۔ انہیں گئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ ان سے بس ایک بار فون پر بات ہوئی تھی۔ ایک دن ہم سب لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میرے سسر اس وقت خبریں سنتے تھے۔
خبروں میں ایک نیوز تھی کہ تربت جانے والی بس کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور مسافر جو کراچی سے اور دوسرے شہروں سے آئے تھے سب کو شہید کر دیا۔ یہ خبر سنتے ہی ہم پریشان ہو گئے۔ میں نے بھی جلدی سے احمد کو کال ملائی مگر رنگ جا رہی تھی، کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ ہم لوگ بہت پریشان تھے اور آنٹی روئی جا رہی تھی۔ سب لوگ دعائیں کر رہے تھے، میں پاگلوں کی طرح بس کال کیے جا رہی تھی۔ جب تک رنگ جا رہی تھی میری آس بندھی ہوئی تھی، آنٹی کیا ہو گیا ہے؟ آپ سب کو احمد کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہوں گے۔ میں انہیں چپ کرواتے کرواتے تھک چکی تھی کیونکہ میرا یقین تھا کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، سب لوگ ہمارے گھر میں آئے، میری چوڑیاں توڑ دی گئی تھیں، میرے زیور اتار لیے گئے تھے، میں ایک زندہ لاش کی طرح بیٹھی تھی۔ میرا یقین یہ لوگ توڑ رہے تھے، مجھے بیوہ کہہ رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ احمد کے فون پر اب رنگ نہیں جاتی تھی، شاید مسلسل فون بجتے، اس کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی۔ اب تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا، ان کو مردہ قرار دے دیا گیا تھا۔ میں عدت سے تھی، جب تک میری ڈیلیوری نہیں ہوتی تھی مجھے عدت میں رہنا تھا۔ نوفل کو سارم سنبھالتا تھا، میں اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا کیونکہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، کسی کے لیے نہیں رکتا۔ میری گود میں ننھی سی شہزادی آ چکی تھی۔ رامین بالکل میرے جیسی تھی۔ جبکہ نوفل اپنے والد پر گیا تھا میں ان دونوں کو گود میں لے کر رو پڑی۔ میری بچی کیا نصیب لکھوا کر لائی تھی، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے سر سے باپ کا سایہ چھنٹ گیا تھا۔ آج میں اپنے سارے آنسو بہا رہی تھی۔ سارم نے میرے ہاتھ سے رامین کو لیا۔ مت کریں بھابھی، میری گڑیا کو کچھ مت کہیں۔ سارم، تمہارے بھائی کو کتنا روکا تھا میں نے، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ میں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ ایک ہفتہ مجھے ہسپتال میں رہنا پڑا۔ میری ساری طاقتیں دم توڑ رہی تھیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ احمد کے بنا اتنی لمبی زندگی کیسے گزاروں گی؟ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا لوگوں کی باتیں سننے میں آ رہی تھیں کہ ایسے پہاڑ جیسی زندگی اکیلے کیسے گزارے گی۔ ارے کوئی اس کی شادی کیوں نہیں کرتا، اتنی خوبصورت اور کم عمر ہے۔ تبھی میرے ماں باپ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ میرے بھائیوں کو بھی یہی خیال ستا رہا تھا کہ میں بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی ہوں۔ ایک دن امی آئیں اور کہا، ربیل اب اپنے گھر چلو، یہاں کیا کرو گی؟ کیا مطلب امی اپنا گھر؟ میرا گھر یہی ہے۔ میں بہت غصے میں تھی۔ میں نے اپنی ساس کو بھی کہا کہ کیا یہ میرا گھر نہیں؟ وہ تو رو رو کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بہت کچھ سنا کر واپس بھیج دیا کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرے ماں باپ میری دوسری شادی ہی نہ کر دیں۔ میرے ساس سسر بھی بہت پریشان تھے۔ میری ساس بیبان رہنے لگیں۔ آنٹی بچوں سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی اور نہ ہی میں بچوں سے جدا ہونا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آنٹی کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ وہ دن بدن بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ میرے امی ابو کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ رابیل کی شادی سارم سے کر دیں۔ امی ابو بھی مان گئے۔ سارم مجھ سے بہت چھوٹا تھا مگر پھر بھی وہ راضی ہو گیا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی کیسے میری قسمت کا فیصلہ ایسے اتنی آسانی سے کر سکتا ہے۔ مجھے سارم سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اچانک ایک دن میرے کمرے میں انکل آئے، ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ مان جاؤ، میرا جوان بیٹا چلا گیا ہے، اس کی نشانی یہ بچے ہیں، ان کو ہم سے جدا نہ کرو۔ انکل درد سے رو رہے تھے۔ میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی مگر میں شادی بھی نہیں کروں گی۔ انکل بہت رو رہے تھے۔ وہ کبھی میرے سامنے ہاتھ جوڑتے تو کبھی پیر پڑتے۔ مجھ سے ان کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں مجبور ہو گئی۔ وہ چلے گئے، میں سسکتی رہ گئی اور ان کے سامنے حامی بھر لی۔ وہ تو چلے گئے، میں سسکتی رہی اور آج میرا دیور میرا شوہر بنا بیٹھا تھا۔ کپڑے تبدیل کیے اور نیند کی گولی کھا کر سونے کی کوشش کرنے لگی مگر نیند کہاں آنی تھی۔ میں اپنے کمرے میں نہیں گئی، میں سارم کے کمرے میں موجود تھی مگر وہ شاید میرے بچوں کے کمرے میں تھا۔ ویسے بھی وہ زیادہ وقت انہی کے ساتھ گزارتا تھا۔ صبح ہونے لگی، سارم کمرے میں آیا تو مجھے بہت برا لگا کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہنے کی۔ تبھی میں اٹھی اور باہر نکل آئی، بچوں کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے تو سارم سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، وہ خود مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں تھا، تبھی اس نے مجھے پکارا، رابیل مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے مگر مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ تو پھر اس نے بتایا کہ وہ بھی مجبور ہو گیا تھا
جیسے مجھے مجبور کیا گیا۔ اس نے بھی اپنے بچوں کے لیے قربانی دی ہے کیونکہ وہ انہیں کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اگر وہ راضی نہ ہوتا تو میری شادی کسی اور سے کر دی جاتی، مگر نوفل اور رامین کو ان کے باپ کا پیار صرف وہی دے سکتا تھا۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا، مگر میں سوچ میں پڑ گئی کیونکہ وہ واقعی صحیح کہہ رہا تھا۔ اب ہم لوگ آپس میں بات چیت کرتے رہتے، سارم بچوں کی باتیں کرتا رہتا، جبکہ میں اس کے پاس سے اب گھن نہیں آتی تھی۔ سچ پوچھیں تو وہ مجھے اچھا لگنے لگا۔ میں نے اسے قبول کر لیا تھا، مگر مجبوری میں نہیں، مجھے اس سے واقعی محبت ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتا رہتا، جب میں دیکھتی تو وہ آنکھیں چرا لیتا۔ اسے میری پسند ناپسند کا بہت خیال تھا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا، رابیل، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں حیرت میں تھی، تبھی وہ بولا، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اب ہمارا رشتہ بدل چکا ہے، آپ میرے نکاح میں ہیں، میرا آپ کے بنا دل بھی نہیں لگتا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں چپ ہو گئی۔ اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا تو میں نے بھی برف کی یہ دیوار ہمارے بیچ سے ہٹانی تھی۔ اب ہم دونوں ایک ہو چکے تھے۔ سارم میرا بہت خیال رکھتا، صبح اٹھنے سے پہلے ہی میرے لیے چائے بنا کر رکھتا۔ سارم کی دیوانگی بڑھتی جا رہی تھی، ہماری فیملی مکمل ہو گئی تھی، ہم بہت خوش تھے۔ اگرچہ میں احمد کو بھولی نہیں تھی، ان کی یادیں میرے ساتھ تھیں، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ آج میری اور سارم کی شادی کو 4 سال ہو چکے تھے۔ ہمارا ایک بیٹا بھی تھا جو میرا اور سارم کا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہیں سارم اپنی اولاد کے سامنے نوفل اور رامین کو بھول نہ جائے، مگر یہ میری بھول تھی۔ سارم تینوں کو ایک جتنا ہی پیار کرتا، کوئی فرق محسوس نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ نوفل اور رامین کو زیادہ پیار دیتا۔ ہم بہت خوش تھے۔ آج حمزہ کی پہلی سالگرہ تھی۔ میں نے گرین کلر کی ساڑی باندھی تھی۔ سارم کو یہ کلر بہت پسند تھا۔ ہم کیک کاٹنے ہی والے تھے کہ بیل بجنے کی آواز آئی۔ میں نے سارم سے کہا، آپ بیٹھیں، میں دیکھتی ہوں۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ میرے سامنے احمد کھڑے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر خوشی سے بہت مسکرا رہے تھے، مگر میری مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ سارم پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے۔ جب وہ آگے آئے تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ میری تو آواز نہیں نکل رہی تھی، مگر سارم پکارا، بھائی، اور پھر اس کے گلے لگ گیا۔ انکل آنٹی دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ سب لوگ رو رہے تھے، یہ خوشی کے آنسو تھے، مگر ایک میں تھی جو خوش نہیں تھی۔ اگر میں نے شادی نہ کی ہوتی تو آج میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا، مگر آج میں اس دوراہے پر کھڑی تھی۔ احمد نے بچوں کو پیار کیا۔ رامین کو وہ پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ وہ 5 سال کی ہو گئی تھی۔ سب کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ان ڈاکوؤں نے کچھ لوگوں کو قید میں رکھا تھا، جن میں بھی شامل تھا۔ ہمیں ایسی جگہ پر رکھا گیا تھا جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، بس پہاڑ ہی پہاڑ تھے، اور ہم سے کام کروایا جاتا تھا، اور پیروں میں زنجیریں بندھی ہوئی تھیں۔ ایک آدمی نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کا برا حشر ہو گیا۔ تبھی ہم لوگوں نے ڈر کے مارے وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی، مگر آج فوج کی مداخلت سے ہم سب وہاں سے رہا ہوئے۔ وہ خوشی سے بتا رہے تھے۔ سب بہت خوش تھے کہ اچانک احمد نے پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ حمزہ کو دیکھ رہے تھے جو میری گود میں تھا۔ ہم سب کو سانپ سونگھ گیا۔ سارم نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا، حمزہ کو گود میں لے کر پیار کرنے لگے۔ تبھی وہ پوچھنے لگے کہ سارم کی بیوی کہاں ہے؟ تو سارم نے ان کی بات ٹال دی اور کہا، کھانا کھا لیں۔ میں نے کھانا لگا دیا۔ سب کھانا کھانے لگے، مگر میں اور سارم بس پلیٹ میں چمچ ہی چلا رہے تھے۔ آنٹی انکل بھی بہت پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، بیٹا گھبراؤ مت، ابھی ان کو آرام کرنے دو، صبح بات کریں گے۔ وہ سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ مجھے اپنی بیوی سمجھتے ہیں، میرے بغیر کمرے میں نہیں جائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا۔ تب سارم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے ان کو سب کچھ ابھی بتانا ہوگا۔ مجھ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ دیر میں آوازیں بلند ہونے لگیں۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ چلانے لگے۔ بھائی میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سارم سمجھا رہا تھا پر وہ کچھ سن نہیں رہے تھے۔ احمد سخت غم و غصے کی حالت میں تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ سارم کی مجھ پر بری نظر تھی، تبھی اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ وہ سارم کا گریبان پکڑے ہوئے تھے۔ بھائی میں مجبور ہو گیا تھا۔ وہ بھی تیز آواز میں بول رہا تھا۔ انکل آنٹی بھی اسے سمجھانے لگے کہ ہم جوان لڑکی کو
कब तक अपने घर में बिठा कर रखते। कोई और बाप होता तो बच्चों का क्या होता। इसीलिए हमने ये फ़ैसला किया। इन दोनों ने ये सब बच्चों के लिए किया। अहमद अब चुप हो गए थे। वो समझ गए थे कि उनके बाद हालात कैसे हो गए हैं। ठीक है अम्मी, लेकिन अब तो मैं आ गया हूँ। अब राबेल मेरी बीवी है। उन्होंने फ़ैसला सुनाया। सारम के माथे पर बल पड़ गए। मेरी धड़कनें बढ़ गईं। नहीं भाई, अब वो मेरी बीवी है, आपकी नहीं। सारम ने हिम्मत करके कहा। तभी वो चिल्लाने लगे। तभी अंकल बीच में आए और दोनों के सामने हाथ जोड़े। चुप हो जाओ, मैं ये फ़ैसला तुम लोगों पर नहीं छोड़ता। हमें फतवा लेना पड़ेगा। सब लोग अपने कमरों में जाओ। अब रात को किसी को नींद नहीं आई। सारम मेरे फ़ोन पर मैसेज किए जा रहे थे जबकि मैं बच्चों के कमरे में थी। सारम को डर था कि मैं उसे छोड़ न दूँ। मैं कोई जवाब नहीं दे रही थी। मेरा साथ मत छोड़ना, सारम मैसेज कर रहा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अज़ान की आवाज़ पर सब अपने कमरों से निकले। सब ने नमाज अदा की। घर के मर्द मुफ्ती साहब के पास गए ताकि वो उनसे मशवरा कर सकें। वो वापस आ गए थे। मैं बहुत परेशान थी। अहमद मेरा कल थे, सारिम मेरा आज था। दोनों मेरी मोहब्बत थे, मगर सारिम का पलड़ा भारी हो रहा था। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी। उसने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए जो कुर्बानियाँ दी थीं, मैं वो भूल नहीं सकती थी। मैं अहमद की दूरी सहती गई थी, मगर शायद सारिम की सह न पाती। सारिम अंदर आया। उसने मुझे तड़प कर देखा। मुझसे पूछने लगा, मेरा साथ छोड़ तो नहीं दोगी? मैंने उसे कहा कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर जो फ़ैसला मुफ्ती साहब देंगे वही मुझे कबूल करना होगा। शाम तक सारे ख़ानदान में खबर फैल चुकी थी कि अहमद वापस आ गए हैं। लोग जमा हो रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे। जो भी आता मुझे अजीब नज़रों से देखना शुरू कर देता। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि अब तुम किसकी बीवी हो। सब लोग अपने अपने मशवरे दे रहे थे और मैं तंग आकर मेके आ गई। ये दिन जैसे सूली पर गुजारने थे। मेके में भी सब मुझे सवालिया निगाहों से देख रहे थे। मैं सब्र कर रही थी। बच्चों को अहमद याद नहीं थे। सारम के लिए रोते और तंग करते। एक दिन मैंने सारम को फ़ोन किया कि नौफल को वापस ले जाओ, वो यहाँ बहुत तंग करते हैं। जबकि मैं किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। अहमद ने तो एक मुख्तियाने दीन से रब्ता किया था। उन सब का यही जवाब था कि मैं अब सारम की बीवी हूँ। वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने सारम से कहा कि वो मुझे तलाक दे दे ताकि वो मुझसे फिर से शादी कर ले। इस बात पर सारम को बहुत गुस्सा आया। अब मुफ्ती साहब वापस आ चुके थे। उन्होंने शाम का वक़्त दिया था। शाम हो गई थी। फिर वो सब फतवा लेने के लिए चले गए। मुफ्ती साहब ने सब सुनकर कहा, देखें, जब आपका बड़ा बेटा 5.5 साल तक नजर नहीं आया, ना ही उसका कुछ आने का आसरा था, ऐसे में उसे मुर्दा माना जाता है। शरीयत की रोह से इतने अरसे तक निकाह खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। अगर शौहर जिंदा भी हो, बीवी से कोई राब्ता न रखे, यानी बीवी को इल्म न हो कि वो कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं, तो निकाह खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। अब ऐसा है कि आपकी बहू ने इद्दत गुजारी, फिर भी 1 साल इंतज़ार किया, मगर कोई जवाब उनको नहीं मिला। तब वो आज़ाद थीं और जो निकाह हुआ है वो जायज़ तरीके से हुआ है। अब राबेल बेटी और सारम मियाँ शौहर और बीवी हैं। दीनी और दुनियावी दोनों कानून यही फ़ैसला सुनाएंगे। उन्होंने अहमद से कहा कि वो सब्र करें और किस्मत के फ़ैसले को मान लें। मैं बहुत परेशान थी, मगर सारम पर नज़र पड़ी तो कुछ सुकून मिला, क्योंकि वो पुरसकून थे। जबकि अहमद बुझे हुए थे। वो आकर जैसे ही बैठे, अहमद ने सारम से कहा कि वो मुझे तलाक दे दे। सारम हैरान था। सभी घर वाले हैरत पर थे, जबकि वो अपनी बात पर कायम थे। अहमद पर ज़िद थे कि सारे मुझे तलाक दे दें, वो मुझसे दोबारा निकाह करेंगे। इस बात पर उनकी बहस बढ़ती जा रही थी। वो हाथापाई पर उतर आए थे। मैं बहुत डर गई थी। घर में तूफ़ान बपा था। जब ये दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए तो मैंने फिर खुद को ज़ख्मी कर लिया कि मैं ही इस सब की वजह हूँ, तो क्यों ना मैं मर जाऊँ। तभी मैं बेहोश हो गई। मुझे अस्पताल ले जाया गया। मेरा बहुत खून बह गया था। जब होश आया तो सारे मेरे पास थे। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मैं नाराज़ थी कि मुझे क्यों बचाया। इस सब की वजह मैं हूँ। मुझे मर जाने दिया होता। इतने में अहमद भी आ गए। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे और मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। मैं बहुत रो रही थी। किस्मत ने ऐसे दुराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था
کہ ایک راستہ چننا بہت مشکل تھا۔ میں گھر آ گئی تھی۔ احمد نے بیرون ملک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب وہ ہمارے بیچ نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ جاتے جاتے میرے کمرے میں آئے۔ میں نے احمد سے معافی مانگی۔ وہ کہنے لگے، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں۔ وہ مجھے قدموں سے باہر جانے لگے۔ سارم کہنے لگے، اس سب میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، یہ سب قسمت کے کھیل ہیں، اور قسمت کے آگے انسان بے بس ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔